ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہدہ وزارت ایز اکانومسٹ. آپ انہیں جانتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں اور بہت سی ڈفرینٹ باتیں، اور مجھے بھی اکانومی کے حوالے سے اور جو ہماری پالیسیز رہی ہیں اس کے حوالے سے ان کے ساتھ پروگرام کر کر کے بہت سی نالج ہمیشہ حاصل کرتی رہی ہوں میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اینڈ میں یہ ویسے تو آبویسلی جس طرح میں نے آپ سے بتایا کہ منی بجٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، لیکن ایک بات میں بیکاز اٹ از اے مومنٹ آف پرائڈ فار مائی سیلف ایز ویل. انہوں نے کتاب لکھی ہے اور کتاب کا نام ہے Alternative to the IMF and other out of the box solutions. اس میں out of the box solutions ہیں جو انہوں نے پیش کیے ہیں، اور وہ out of the box solutions جو ہیں وہ ایگریکلچر، انڈسٹری، بیلنس آف پیمنٹ، پبلک فائنانس، نیچرل ریسورسز، پولیٹیکل اکانومی، ایجوکیشن، گورننس، پرائیویٹائزیشن، لبرلائزیشن پرابلمس جو پاکستان میں ہیں ان سب کے لیے یہ کتاب ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے سنگاپور میں پرنٹ ہوئی ہے، اور ان کو بس انہوں نے کتاب بھیجی ہے، انہوں نے پرنٹ کی ہے، اور یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو دس بک ہم ہمیشہ بہت سی باتیں آن ایئر کرتے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے علاوہ ہمیں یا کیا چاہیے، آئی ایم ایف کے بغیر ہمارا ملک دیوالیہ ہو جائے گا. تو دس از دا بک دیٹ پرووائڈز دا آلٹرنیٹیو. اور میں دیکھ رہی تھی کیونکہ پیچھے ان کی ایکیڈیمکس اور اسکالرشپس ہیں، تو ماشاءاللہ ایسی بڑی بڑی جگہوں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور وہ سب بھی اسکالرشپ پہ. اینڈ آئی تھنک کہ پاکستان نے آپ کو اس طرح، پاکستان کی حکومتوں نے آپ کو اس طرح یوٹیلائز نہیں کیا جیسے کر سکتے تھے. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. مگر ڈاکٹر شاہدہ، جس طرح سے منی بجٹ آیا ہے، عوام کی کمر تو اب کیا ٹوٹنی تھی، عوام تو پیرالائز ہو گئی ہے. اور اب جس طرح یہ مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، اس پہ آپ نے اس کو اسٹڈی کیا ہوگا منی بجٹ جو آیا ہے، آپ کو کون سی باتیں اس میں نظر آئی ہیں؟ دیکھیے، یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ہماری حکومتیں جس طرح آتی ہیں اور جو ان کے لائف سٹائلز ہیں، آپ دیکھیے کہ کتنے سائز ان کا، گورنمنٹ کا سائز کتنا بڑا ہوتا ہے، اور پھر ان کے شاہانہ خرچے ہوتے ہیں. یہ بالکل بادشاہوں اور ملکاؤں اور شہزادوں کی طرح رہتے ہیں. اور جب یہ باہر جاتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے وفد لے کے جاتے ہیں، اور وہ وفد جو ہیں وہ بھی بالکل وہاں کے جو سب سے مہنگے ترین ہوٹلز ہیں وہاں رہتے ہیں. بالکل. پھر ان کا جو سیکیورٹی ہے اس پہ اتنے پیسے ضائع ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ابھی بھی اس وقت لائف سیونگ ڈرگز پاکستان میں نہیں مل رہی ہیں، مگر 220 گاڑیاں بلٹ پروف ان لوگوں کی اس کے لیے امپورٹ کی گئی. جی، ایف بی آر کا اسٹیٹمنٹ آیا نا کہ ہم گاڑیاں تو امپورٹ کریں گے، 1500 سے 3000 سی سی تک کی گاڑیاں ہم امپورٹ کریں گے، اور وہ پتہ نہیں انہوں نے لسٹ بھی جاری کر دی ہے اس کی. بالکل. اور آپ یہ بھی دیکھیے ہمارے جو امپورٹ بل ہے اس میں دیکھیے تو تمام تعیشات کی جو چیزیں ہیں وہ سب امپورٹ ہو رہی ہیں. کتے بلی کا کھانا بھی امپورٹ ہو رہا ہے، چیز بھی ہے، چاکلیٹس بھی ہیں، اور لگژری آئٹم سب جو ہے، لگژری آئٹمس ہو رہے ہیں. مگر غریب کی روٹی بھی چھین رہے ہیں. غریب کی لائن لگی ہوئی آٹے کی. جی، اب اس لیے آپ یہ سوچئے کہ کیا بالکل ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی ہمارے دشمن نے ہمارے ملک کو ٹیک اوور کر لیا ہے، اور لوگوں کے لیے زندگی تلخ سے تلخ بنانا، کٹھن سے کٹھن بنانا ان کا وہ ہے. اچھا ڈاکٹر شاہدہ، تو یہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ جی ہم تو ڈیفالٹ کے دہانے پر تھے، آئی ایم ایف ہمارے ریسکیو کو نہیں آتا تو ہم تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا، اور یہ جو سخت فیصلے ہیں یہ کرنے پڑیں گے. تو کیا آپ بینگ اکانومسٹ کچھ اور تجویز کرتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچویشن بہتر ہو سکتی تھی؟ دیکھیے، جو حکومت کہہ رہی ہے اصل حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اچھا. اگر ہم آئی ایم ایف سے قرضے لیں گے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. اچھا. جی، ہمارے اکنامکس ڈپارٹمنٹ ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں، ہم نے وہ آتا ہے کالج آف اکنامکس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کے انڈر. تو اس میں ہم نے ایک ریسرچ کی ہمارے کولیگز نے، اور انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ کیا پاکستان مزید قرضے لیتا رہ سکتا ہے. اور اس ریسرچ کے مطابق 2019 تک ہمارے جو فورن ڈیٹس تھے وہ جسٹ سسٹینیبل تھے. جسٹ سسٹینیبل کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے قرضے لیے 19 تک تو ان کی ہم ادائیگی کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. مگر 19 کے بعد سے اب تک چونکہ اتنا ہم اس کے بعد سے اتنے ٹیکسز لگ چکے ہیں، اتنا برا حال ہو چکا ہے لوگوں کا، تو اب ہمارے جو فورن ڈیٹس ہیں وہ انسسٹینیبل ہو گئے ہیں. اور ڈیٹس انسسٹینیبل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب ہم مزید قرضے لیں گے تو ہم ان کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے. یہ ہماری ریسرچ بتاتی ہے. مگر آپ دیکھیے گورنمنٹس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ چاہتے ہیں ان کے لائف سٹائل جو ہیں موجودہ وہ چلتے رہیں، قرضے لیں جو کریں،
مگر ان کو ان کی تمام تعیشات مہیا کی جائیں. اچھا ڈاکٹر شاہدہ آپ نے تو کتاب بھی ظاہر لکھی ہے, اب کتاب کو تو پڑھیں گے کافی ٹائم, اس میں بہت سی چیزیں ہوں گی. IMF کے پاس نہ جائیں تو کیا کریں؟ دیکھیے میں نے اس میں ایک آلٹرنیٹو دیا ہے. جی جی, اور آپ اگر ویسے لینا بھی چاہیں کتاب. جی اس کتاب میں میں نے ایک آلٹرنیٹو دیا ہے, اور میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ہمارا جو مسئلہ ہے, ہمیں قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے. جی, ہمیں اپنا دو چیزوں کو درست کرنا ہے. ایک تو ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس کو کرائسس مینیج کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا ہمارا جو بجٹ ہے اس کو کرائسس مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اب فی الحال اگر ہم بات کریں بیلنس آف پیمنٹ کی, مینیج کیسے ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ اس میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ اسی کے بارے میں ہے کہ ہمارا IMF کا ایک اور پروگرام فیل ہو چکا ہے, اور ہم اس سے میں نے جو آلٹرنیٹو دیا ہے وہ IMF سے بہت بہتر ہے. یعنی کہ بہتر نہیں ہے, وہ ایسا آلٹرنیٹو ہے جو اس ملک میں خوشحالی لے کے آئے گا. IMF کا جو میں ابھی IMF کے بارے میں بات کروں گی. دیکھیے IMF کی جو مین ماڈل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو فارن ایکسچینج چاہیے تو آپ اپنے ایکسپورٹس بڑھائیں. ٹھیک ہے, ان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ایکسپورٹس بڑھانے پہ, اور ایکسپورٹس بڑھانے کا ان کے پاس صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں. اور جب آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ سستی ہو جائیں گی اور آپ کی امپورٹس مہنگی ہو جائیں گی. تو امپورٹس کا ڈیمانڈ کم ہو جائے گا, ایکسپورٹس کا ڈیمانڈ بڑھ جائے گا. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 90 کی دہائی سے یہ ہم ماڈل استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ 1988 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی اس کے بعد سے 90 کی پوری دہائی تک پیپلز پارٹی نون لیگ یہ بدل کے آتے تھے. تو ہم 90 کی دہائی سے ان لوگوں نے IMF سے بہت قرضے لینا شروع کیے. جی, اور اس کی وجہ سے یہ ڈی ویلیویشن شروع ہو گئے, مگر اس کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکے. بالکل, کیونکہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کا جو الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ہے وہ ان الاسٹک ڈیمانڈ ہے. یعنی کہ آپ اس کو سستا بھی کرتے ہیں مگر اس کی ڈیمانڈ نہیں بڑھتی. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسری طرف ویسے تو ہماری اگر آپ بزنس کمیونٹی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ بہت پسند بھی کیا جاتا ہے, اور بڑی وہ اپنی جیسے بیلنس آف پیمنٹس وغیرہ یا پروفٹ اینڈ لاس شیئر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی ہماری تو ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, ذرا میں پہلے امپورٹ کی بات کر لوں. امپورٹس جو ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. جی, اب ہماری جو امپورٹس ہیں وہ انڈسٹریل را مٹیریل ہے, کیپٹل گڈز ہیں, اور مشینری اور آئل. جی, تو یہ سب کو آپ مہنگا کر دیتے ہیں. اچھا, اب جو آئل مہنگا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں, کیونکہ ہمارا زیادہ تر اس پہ مبنی ہے, آئل سے جنریٹ ہوتی ہے بجلی, تو بجلی مہنگی ہو جاتی ہے. پھر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو جو بھی چیزیں ہیں پورے ملک میں ان سب کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں آئل کی قیمت بڑھنے سے. پھر ہمارا انڈسٹریل را مٹیریل مہنگا ہو جاتا ہے, کیپٹل گڈز مہنگے ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی ہے, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے, اور آئل کی وجہ سے بھی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. تو اس کے بعد قیمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں کاسٹ پش انفلیشن, کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے. مگر IMF سمجھتی ہے کہ پاکستان میں کسی کو اکنامکس نہیں آتی, تو وہ گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ اب آپ لینڈنگ ریٹ بڑھا دیں کیونکہ قیمتیں بہت بڑھ رہی ہیں. لینڈنگ ریٹ جب بڑھایا جاتا ہے جب آپ کے ملک میں ڈیمانڈ پل انفلیشن ہو. ڈیمانڈ پل انفلیشن سے مطلب یہ ہے جیسے چائنا میں 30 سال تک بہت ریپڈ گروتھ ہوئی تھی, تو پھر ہر چیز کی کمی ہونے لگتی ہے, قلت ہونے لگتی ہے, ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو قلت, تو ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں. یہ ڈیمانڈ پل انفلیشن ہے. آپ لینڈنگ ریٹ جب بڑھاتے ہیں جب آپ یہاں ڈیمانڈ پل انفلیشن ہو, ہمارے یہاں کاسٹ پش انفلیشن ہے. اس کے لیے صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ لینڈنگ ریٹ بڑھائیں. لینڈنگ ریٹ بڑھنے سے ہماری سرمایہ کاری اور متاثر ہوتی ہے, وہ بھی کم ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے آؤٹ پٹ گروتھ کم ہوتی ہے, ریسیشن اور ایکیوٹ ہوتا ہے. IMF کو کوئی بھی کاؤنٹر جواب نہیں دیتا نا آپ کی طرح. کوئی کاؤنٹر نہیں دیتا. IMF جس طرح پیش کرتا ہے, یہ جو آپ نے بتایا, دیٹس the rule in economy, جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ لینڈنگ ریٹ کے حوالے سے جس طرح بھی ہے کہ کاسٹ پش ہے یا ڈیمانڈ پش ہے, سو وہ تو کوئی آرگیو کرتا ہی نہیں ہے ان سے, کیونکہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ڈالرز لیے ہوئے, اور وہ کنسلٹنٹ. I doubt کہ وہاں کوئی اکانومسٹ بھی ہے ان کی ٹیم میں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس تو ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, اور لیکن اکانومسٹ بھی ہیں, وہ بولیں گے نہیں, کیونکہ ان اکانومسٹ کو ہائر کیا جاتا ہے
ایز کنسلٹنٹس, تو وہ چپ رہیں گے, IMF جو کرے گی اس کو کرنے دیں گے, بس ان کو اپنی کنسلٹنسی سے مطلب ہے, اس کے پیسے ان کو مل جی ہاں. جائیں گے. تو یہ تو IMF کا ماڈل ہے. اچھا میرا یہ جو ہے, میں نے جو آلٹرنیٹیو دیا ہے وہ IMF سے بہت بہتر ہے. اس کو بریفلی اگر آپ بتائیں. میں بریفلی بتاتی ہوں. دیکھیے یہ 2019-20 کے بیلنس آف پیمنٹ پہ میں نے اس کو ورک آؤٹ کیا ہے, اور میں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم اچھا پورا آپ نے ٹیبل اس کا وضع کیا ہوا ہے. جی خیر یہ کتاب اگر کسی کو لینے کا شوق ہو تو آپ یہ خرید سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں, اس میں بڑی ساری چیزیں ہوں گی اکانومی کے حوالے سے. میرا جو ماڈل کا وہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ آپ امپورٹس کو مہنگا کریں, ایکسپورٹس کو سستا کریں. میں نے کہا ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ اپروچ ہو, آپ جو تعیشات ہیں ان کو آپ ان کے بین لگا دیں, ان کے امپورٹ پہ, لگژری پہ, لگژری آئٹمس پہ. ٹھیک ہے, اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہو گئیں اور اس میں یہ مگر تعین یہ بھی کرنا ہوگا کہ لگژری آئٹم ہے کیا. جی وہ تو اس میں ہے, وہ تو لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ لگژری آئٹم میں اس طرح آتی نہیں ہے لیکن اسے کنفیوز کیا جاتا ہے. نہیں مگر جیسے پتا ہے کہ چیز آ رہا ہے, چاکلیٹس آ رہے ہیں, پھل آ رہے ہیں, سبزیاں, یہ سب کتے بل. تو میں نے کہا ہے کہ اس کا ہم امپورٹ بند کر دیں تو ہمارے بیلنس آف پیمنٹ میں $3.15 بلین بچ جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا. اس کے علاوہ میں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ 19-20 کے بیلنس آف پیمنٹ میں $10.5 بلین کی آئل اور گیس وغیرہ امپورٹ ہو رہی تھی, اور ایڈیبل آئل بھی. تو میں نے کہا ہے کہ اگر ہم اس کا امپورٹ کو بند تو نہیں کر سکتے, یہ تو ضرورت اشیاء ہے, اس کو آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو آپ ڈالرز پہ مت کریں. بہت سے ملک جو آئل پروڈیوسنگ ہیں, گیس پروڈیوسنگ ہیں, وہ آپ کو آفر کرتے ہیں کہ ہم, جیسے ایران نے 90 کی دہائی میں کیا تھا, اب روس بھی کر رہا ہے کہ آپ اس کو یا تو لوکل کرنسی میں لے سکتے ہیں اور یا بارٹر پہ. تو اگر ہم ایران سے, رشیا سے یہ چیزیں گیس آئل وغیرہ ہم بارٹر پہ لے لیں یا لوکل کرنسی پہ لے لیں, وہ لوکل کرنسی تک پہ تیار ہیں, تو ہم $10.5 بلین یہ بچا لیں گے. بالکل. تو 10.5 بلین پلس 3.15, مگر یہ کرنے والی ول ہو نا, ول ہو تو یہ ہم $14-15 بلین تو یوں بچا لیں گے. اور رشیا کی مارکیٹ ویسے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ کنوینئنٹ ہے, اور اس میں بہت ہمارے لیے آپشنز ہیں, پوٹینشیل موجود ہے, لیکن ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں نا. جی بالکل. پھر ایران بھی ہے, اور پھر ابھی حال میں آپ دیکھیے کہ سعودی عرب جو ہے, جو ویسٹرن ملکوں کا بالکل ایک, انہوں نے اس کو ورلڈ وار اس کے بعد بنا کے کھڑا کر دیا تھا. اب وہ اپنے تیل کے جو معاہدے ہیں چائنا سے وہ لوکل کرنسی میں کر رہا ہے. تو ہم ہی لوگ ہیں نا کہ ہم ڈالر کو لیے بیٹھیں. ہم ڈالر کو لیے بیٹھنے سے یہ ہے کہ امریکہ کی معیشت کو ہم امپیٹس دے رہے ہیں, ہم ان کی معیشت کی بہتری کے لیے. ڈاکٹر شاہدہ کیونکہ اب یہ وقت ہمارے پاس ختم ہو جائے گا, لیکن آپ نے آج بہت بہترین طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہو کیا سکتا ہے. اس وقت جو ہو رہا ہے اس میں آپ کو لگتا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم قرض لے لیں گے اس کے بعد ہماری زندگیاں شاید تھوڑی آسان ہو جائیں گی, آپ ایسا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے قرض لینے سے, میں نے جیسا کہ کہا کہ اگر اب ہم قرض لیں گے تو ہم اس کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے, اور اگر ہم نے ادائیگی نہیں کی تو ہم نے بہت سے اپنے جو قرضے ہیں اس میں اپنے ایئرپورٹس کو اور موٹر ویز کو گروی رکھا ہوا ہے. تو اس لیے بہت ہی خطرناک ہے کہ اگر ہم اپنے قرضوں سے ڈیفالٹ کر جائیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں, ہمیں لت لگی ہوئی ہے قرض لینے کی. ہم اپنی طرز زندگی کیوں نہیں بہتر کرتے؟ حکومتیں, اگر پاکستان ایسا ملک ہے, ہمارے پاس نہیں ہے اتنے ریسورسز, تو ہماری حکومتوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس سٹائل سے رہیں, بالکل جیسے شاہانہ سٹائل سے. میں تو یہ کہتی ہوں ڈاکٹر شاہدہ, ہر چیز کی منسٹری ہمارے پاس موجود ہے. لوکل پروڈکشن کیوں نہیں ہوتی؟ ہوم گرون سٹف کیوں نہیں ہوتا؟ ہم ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, کیوں نہیں ہمارے پاس ہوتی؟ ویٹ پہ آپ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ باقی چیزوں پہ کیوں نہیں توجہ دیتے؟ ہر چیز کی منسٹری موجود ہے, وہ کیوں نہیں نئے ماڈلز متعارف کراتے؟ اس کو انسینٹیوائز کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ جو پالیسیز اختیار کرتے ہیں وہ پاکستان کے بہتر مفاد میں نہیں کرتے ہیں, وہ باہر امریکہ کے اور ویسٹرن ملکوں کے بہتر مفاد میں پاکستان کی معیشت کو چلایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا ڈالر کے بارے میں. ڈالر پہ اگر ہم اپنی ڈالر بیسڈ اکانومی رکھیں گے تو اس سے ڈالر جو ہوگا اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی, تو امریکی معیشت کو وہ ملے گا امپیٹس. تو اس لیے ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایسی حکومت ہو پاکستان میں جو اس لائف سٹائل کی عادی نہ ہو, سادگی کے ہوں, سادگی سے رہیں,
تو وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہو سکتا ہے اور وہ پاکستان کے بہتر مفاد میں پالیسیاں کریں. اس طرح نہیں کہ پاکستان میں پالیسیز لے رہے ہیں اور آئیڈیا یہ ہے کہ امریکہ کی معیشت کو فائدہ پہنچا دو, ویسٹ کی معیشت کو فائدہ اس پہنچا وقت دو. ہمارا وقت یہاں پر اس سیشن کا کلوز ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ایک اور بات یہ ہے کہ ہم سب کا مائنڈ سیٹ بھی ہمارا اور ہماری ینگر جنریشن کا یہ ہو گیا ہے کہ ہم برانڈس کے پیچھے ہیں, ہم انٹرنیشنل کنزمپشن کرنا چاہتے ہیں پروڈکٹس کی. اگر ہم اپنی ڈومیسٹک گروتھ کو بڑھائیں, ڈومیسٹک پروڈکشن کو بڑھائیں اور اس پہ انحصار کریں, اور جس طرح آپ نے سادگی کی بات کی, تو ہم میں بہت پوٹینشیل ہے کہ ہم اس مشکل فیز سے نکل سکتے ہیں. مگر یہ ہم آج کرنا شروع کریں گے تب بھی کافی سال لگیں گے, اور اب تک تو کوئی اس بارے میں سوچ نہیں رہا. لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. ایک بریک, یہاں پر بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ایک اور مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے.